سال بھر جادو سے حفاظت۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 135 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب براءت 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے، شب برات میں شب بیداری کر کے عبادت کرنا مستحب ہے، پوری رات جاگنا ہی شب بیداری نہیں، اکثر حصے میں جاگنا بھی شب بیداری ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 568۔ مدنی التجا، ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں بعد مغرب 6 نوافل وغیرہ کا اہتمام فرمائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھر میں یہ اعمال بجا لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈھیروں گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے مگر کافر، رشتے کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شرابی، ان کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ سنیے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپہ نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتے کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شرابی اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381۔